اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور عزیز دوستو یاد رکھیں، جب بھی کسی بہن بھائی کے اوپر جادو کیا جائے یا جادو کروایا جائے، سب سے پہلے اس کے جادو کا اثر اس کے بالوں پہ دکھائی دینا شروع ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے بہن بھائیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اچانک سے ان کے بال گرنا، اچانک سے ان کا بہت زیادہ ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ان کا شیمپو، ان کا ہیئر آئل، ان کا ٹریٹمنٹ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ہیئر فال روز بروز بڑھ رہا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو کالے جادو کی وجہ سے جو بہن بھائیوں کے اندر ہیئر فال یا بالوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا علاج اور اس کی پہچان بتائیں گے۔ آپ یہ علاج کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا 7 دن کے اندر اندر آپ کا ہیئر فال مکمل طور پہ ختم بھی ہوگا اور آپ کے نئے بال بھی اگنا شروع ہوں گے۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، جادو کی کوئی بھی اقسام یا کوئی بھی قسم کیوں نہ ہو، جیسے سحر تفریق، سحر محبت، سحر تخیل، سحر جنون، سحر حمول، سحر خواتف، سحر امراض، سحر استخاذہ، یا کسی بھی طرح کی بندش یا رکاوٹ، جیسے کاروبار کی بندش، شادی کی بندش، اولاد کی بندش یا پیسے کی بندش، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اس جادو کا اثر آپ کے بالوں پہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ یا تو آپ کے بال بالکل گرو کرنا ختم کر دیتے ہیں، یا وہ بال بہت زیادہ گرنا اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک بار اپنا برش اپنے بالوں پہ پھیریں تو 8 سے 10 بال آپ کے برش کے ساتھ لگے ہوں، یا آپ اپنا ہاتھ اپنے بالوں پہ پھیریں تو 8 یا 9 بال آپ کے ہاتھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، آپ اپنا ہیئر ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہوں، لیکن ڈاکٹر کی نظر میں آپ کی سکن بالکل پرفیکٹ ہو، یا ڈاکٹر جو آپ کو علاج بتائے یا جو میڈیسن دے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کا ہیئر فال نہیں رک رہا، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو اس علاج کی ضرورت ہے جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ عزیز دوستو، آپ نے سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کا چھوٹے سائز کا پیاز لینا ہے، اسے اچھی طرح سے کدو کش کر کے اس کا پانی آپ نے نکال لینا ہے، اور اس پیاز کے تازہ پانی کو آپ نے سر پہ اچھے طریقے سے نرم ہاتھوں کے ساتھ، نرم انگلیوں کے ساتھ مساج کرنا ہے، اور مساج کے فوراً بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہے، 7 مرتبہ سورہ 3، 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے بالوں کے اوپر آپ نے پھیر لینے ہیں، اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک گرم کپڑا یا گرم ٹوپی اپنے بالوں کے اوپر اوڑھ لینی ہے، یعنی کہ اپنے بالوں کو آپ نے گرمائش دینی ہے۔ عزیز دوستو، اس کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ نے ہیئر واش کر لینے ہیں۔ آپ نے 7 دن تک، لگاتار 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ دن میں کسی بھی ایک ٹائم چوز کر کے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بحکم خدا 7 دن کے اندر اندر آپ کا بالوں کا گرنا مکمل طور پر ختم بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نئے بال بھی اگنا شروع ہوں گے۔ جہاں تک جادو کی بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اے شیر خدا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بہن بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، ہر وقت ڈرتی رہتی ہے، چیختی ہے، اپنے بالوں کو پکڑ کے کھینچنا شروع کرتی ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی کندھے میں درد، لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے دنیا میں ایسی کوئی مصیبت، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج قرآن میں نہ ہو۔ تو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک پانی پہ دم کر کے اپنی بہن کو استعمال کرنے کے لیے دے دے، اور جب بھی تیری بہن کو پیاس لگے تو پورا دن وہی پانی پیتی رہے۔ لگاتار 7 دن تک یہ عمل روز کر، انشاءاللہ بحکم خدا تیری بہن بالکل شفا یاب ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستو، اپنے بالوں کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہر روز صبح کے وقت یہ عمل بھی کر لیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے بالوں کا علاج بھی 100% ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کا جادو بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔
عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب